طلب اور خام کہتے ہیں ناپختہ آج دیکھیے بس خام آئے خام نوائے نوا کہتے ہیں صدا کو بول یعنی اے اللہ کہ ناپختہ سخن کے کچے قلم ناپختہ قلم بس کر کہتے تو کیا سرکار کی تعریف کرے گا تیرا قلم اور تیرا سخن پختہ ہے ہی نہیں اتنا مضبوط ہی نہیں راضی کا اظہار نہیں پھر آگے کہتے ہیں کہ نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ اور پھر یہ کوئی طرز اور کوئی یعنی میرا یہ کوئی انداز نہیں ہے کہ میں حضور کی ثنا اس انداز میں کروں کہ زبانیں ملاتا رہوں کہ زبانیں ملاتا ہے سبحان اللہ کیا کیا پھر کہتے ہیں ارشاد اس کا جواب دیتے ہیں ارشاد احبہ ناطق یعنی کوئی یہ میں اسلام سے نہ سمجھ رہے کہ شاید اعلیٰ حضرت کوئی کھیل کھیل رہے ہیں اور زبانیں ملا رہے ہیں فرماتے ہیں کہ میرا یہ کوئی انداز نہیں ہے لیکن ارشاد احبہ ناطق احبہ حبیب کی جمع ہے اور میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جن دو سید صاحبان نے اعلیٰ حضرت سے فرمائش کی تھی یا اظہار کیا تھا کہ اس طرح کی کوئی نعت ہو ان میں سے ایک کا نام ارشاد تھا اور ایک کا نام ناطق تھا آپ نے ان دونوں احباب کا خوبصورت انداز سے ان ناموں کا ذکر بھی کر دیا بلکہ ان ناموں کو سمجھنے امر کر دیا شخصیات کو امر کر دیا اور مانوی انداز میں سبحان اللہ ان کا نام ہی نہیں ان کے ناموں کا مطلب شعر میں مانوی انداز میں ارشاد احبہ یعنی احبہ دوستوں کا ارشاد دوستوں کا حکم ناطق ناطق تھا دلیل تھا دلیل ہوتا ہے یعنی ان کے ناموں کو بھی زندہ کر دیا اور مانوی اعتبار سے بھی آپ نے اپنا مفہوم بھی بیان کر دیا کہ اصل میں ارشاد احبہ ناطق تھا ان دوستوں کی فرمائش تھی یہ دلیل ہے ناچار اصلاح پڑا اصلاح اس انداز سے مجھے نعت لکھنا مجبوراً مجھے اس انداز سے ناچار اصلاح پڑا سبحان اللہ قربان سید اعلیٰ حضرت اور چونکہ وقت نازک ہے اور آدھا گھنٹہ رہ گیا ہماری دعا کے سلسلے میں تو میں گزارش کروں گا ہماری آج کی اس تقریب میں بہت خوبصورت قاری قرآن جناب زینت القراء فخر القراء قبلہ قاری فخر الدین صدیقی نعیمی صاحب مدد اللہ علیہ تشریف فرمائیں آپ تشریف لائیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت علیات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معمر فرمائیں جناب قاری فخر الدین صدیقی